موسیٰ کاظم کی لواطت شدہ اولاد اس میں بھی بنا ویڈیو ہے کسی کتی کے بچے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں. ان کے مقدسات جاتے ہیں باڑ میں. ان کے مقدسات کی ماؤں کے میرے منہ سے سننے لگی نرجس گشتی. یہ جو موسیٰ کاظم نکی تکی ٹکی ٹکی یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری جتنے یہ لواطت کے شکار تھے میں بتاؤں گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. مومنین اکرام، چند روز پہلے ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک لاولد نے جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئمہ اطہار اور شہزادی نرجس سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی. وہ کلپ بہت دن پہلے آ چکا تھا، لیکن کل میں نے اپنے برادر ذی وقار واجب الاحترام جناب ذاکر وسیم العباس بلوچ صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنا جس میں انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا. اور یقیناً یہ تڑپ ہر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ آواز بلند کرے یا نہ کرے. لہٰذا اپنے بھائی کی اس ویڈیو کے بعد میں اس ویڈیو کو ان کی تائید کے ساتھ اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہونے کیوں جا رہا ہے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے. ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہمیں شرمندگی نہیں، ہم کسی بھی فورم پہ اپنے مذہب کے عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں. ہم اپنی اذان سے لے کے اپنے عقائد میں امامت، اپنا ماتم، اپنی ہر چیز کو ہم قرآن اور احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو جو ہمارے علماء کرام جنہوں نے اس مذہب کی تبلیغ کی ہے وہ ہمیشہ منبر آل محمد علیہ السلام سے برملا عقائد پڑھتے تھے، بغیر کسی خوف اور خطرے کے عقائد پڑھتے تھے. کیونکہ ہمیں اپنے عقائد پہ چھپنے کی ضرورت نہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں. ہمارا مذہب حق کا مذہب ہے اور اسے مذہب حقہ کہا جاتا ہے. اس دور میں مناظرے بھی ہوتے تھے، اس دور میں مباحثے بھی ہوتے تھے، اس دور میں علمی بحثیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کبھی بھی ان علماء اکرام کی طرف سے یہ مشورہ نہیں آیا تھا کہ ایسے موضوعات جو ہمارے مذہب کی اساس ہیں انہیں چھپا لیا جائے، یا ان موضوعات کو خود اپنے ہی مذہب کے لوگ متنازع بنا دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. کھل کے بات ہوتی تھی. مبلغ اعظم جناب سیدہ کی رسول کی واحد بیٹی ہونے پہ اشرے پڑھتے تھے. وہ علماء کرام جو ہیں جو میلوں کا سفر کرتے تھے وہ خلافت پہ بحث کرتے تھے، وہ امیر المومنین کے حق خلافت پہ مواصے اور مناظرے کرتے تھے. لیکن آج کے دور کا خطیب، آج کے دور کا ذاکر پریشانی میں اس لیے ہے کہ آج کے دور اور خطیب کو ذاکر کو جب وہ شیعہ عقائد پڑھتا ہے تو اسے فسادی کہا جاتا ہے، اسے MI6 کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جاتا ہے. دشمنان کی اور دشمن مذہب کی طاقت کے سہارے سے اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے مذہب پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے تو ہم اپنے مذہب کے عقائد کو آزادی کے ساتھ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ کیا اگر ہم آج اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ جناب سیدہ کا دربار میں جانا حق تھا، اگر آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ خلافت امیر المومنین کا حق تھا، اگر آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے کس طرح ہمارے ائمہ کو شہید کیا، کون سی سازشیں تھیں جو جمل اور صفین میں امامت کے مقابلے پہ آئیں، ان لوگوں کے چہرے اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو ہماری نسلیں گونگی ہو جائیں گی. آج ہم اس خاموشی کے ساتھ اپنی نسلوں کو اس موڑ پہ لے آئیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری نسلیں ہمارا عقیدہ کتابوں سے نکل کے زبانوں سے بیان ہونا جب ختم ہو جائے گا تو ہمارا عقیدہ کہاں سے ڈھونڈیں گے، اس مذہب کو کہاں سے تلاش کریں گے؟
تو حضور میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ زبانیں کھل رہی ہیں تو ہمیں اپنی بے بسی کا جہاں پہ اظہار کرنا ہے، جہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جہاں ہمارے جیسے کہ میرے برادر کی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور ان کی چیخیں نکل رہی تھیں، یہ یقیناً ایک درد دل رکھنے والے مومن کی پہچان ہے، لیکن ہمیں اس کا جواب اس انداز میں بھی دینا ہوگا کہ اگر تم نے ہمارے سچے امام کی صدیقہ ماں کی طہارت پہ زبان درازی کی ہے تو پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم ہر کسی کی ماں کا کردار بتائیں، پھر ہم بتائیں کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو جھنڈے کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو اپنے اولاد کی ولدیت کو جرگے میں گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے بتاتی تھیں۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون کون سی عورت کہاں کہاں کس کس کے مقابلے پہ میدان میں اتری تھی۔ جب ہم حقیقت آپ کے سامنے لے آئیں گے تو پھر ایک تماشا ہو جائے گا، پھر سڑکیں بند ہو جائیں گی، پھر احتجاج ہو جائیں گے، پھر ہمارے اپنے بھی یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر جائیں گے توہین ہو گئی مقدسات کی۔ تو کیا ہمارے مقدسات نہیں؟ کیا اس ملک میں حضرت ابو طالب کی توہین نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک میں یزید کو رضی اللہ نہیں کہا جا رہا؟ کیا اس ملک میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ باغی نہیں کہا جا رہا؟ جتنی دیر تک میں پاکستان میں موجود رہا میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ہر زبان جو بھی کتا کہیں سے بھی بھونکتا تھا اس کی زبان کا جواب دیتا تھا، لیکن مجھے صلہ کیا ملا؟ اپنوں کی طرف سے غدار، MI6 کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات۔ بالآخر مجھے جلا وطنی کرنی پڑی اور جلا وطنی پہ کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئے۔ 5 محرم کی بقوے کے بعد 7 محرم تک میں پاکستان کی سڑکوں پہ رہا ہوں، لیکن جب مجھے خبر ہو گئی کہ کہاں کہاں سے کون کون سی سازش ہو رہی ہے تو پھر ہمارا زندگی بچانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ہم نے وقف کی ہے آل محمد کے لیے۔ ابھی ہم نے زندگی سے بہت سے کام لینے ہیں، ابھی بہت سی آوازیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں خاموش کروانا ہے۔ ہماری نوکری، ہماری ڈیوٹی ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ بارڈر کا سپاہی مورچہ اس لیے بناتا ہے کہ اسے خبر ہوتی ہے کہ گولی سینے پہ تو کھانی ہے، لیکن کم از کم دشمن کو جواب دینے کے بعد ہم اب جام شہادت نوش کریں۔ یقیناً ہر مومن کی آرزو ہے شہادت، لیکن ابھی بہت سے مقاصد حاصل ہونے۔ میں اللہ آل محمد کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی عصمت کی قسم کہ مجھ سمیت جتنے بھی ذاکرین پاکستان میں مجالس پڑھے ان میں سے کوئی بھی غیر ملکی ایجنٹ پہ نہیں ہے، کوئی غیر ملکی ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ صرف حق کی بات کہنے والے کی زبان خاموش کروا دی جاتی ہے کہ اس نے فساد کیا۔ اسلام آباد میں مجلس 4 محرم کو پڑھی گئی ہے، 1 محرم کو مجھ پہ گجرانوالہ بیان کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ 4 لڑکے شیعہ ہوئے تھے اور کہہ دیا گیا کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ پھر انہی کے سٹامپ پیپر عدالت میں گئے اور عدالتوں نے پھر اس پرچے کو ختم کیا۔ میں نے کبھی اپنی صفائی کسی بھی فورم پہ آ کے نہیں دی، کسی ویڈیو بیان پہ نہیں دی، میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ منافقین کی طرف سے جو سازشیں ہوئیں، حاسدین کی طرف سے جو سازشیں ہوئیں، ان سب کو دیکھا اور معاملہ کریم کربلا کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ اے وقت کے امام، آپ گواہ ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ اب میری گزارش قوم سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی آواز کبھی نہ اٹھے تو اگر کوئی ایسا گندی نالی کا کیڑا کہیں سے بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا جواب اسے اس کی زبان میں دینا ہوگا۔ میں پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں سے بات کرتا ہوں جہاں میرا ملک خارجی اور داخلی انتشار کا باعث بنا ہوا ہے، جہاں پہ داخلی خطرات ہیں، خارجی خطرات ہیں۔ اور کل اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ پاکستان کی پاک فوج کے سربراہ نے اور DGISI نے جو ایک مشاورتی اجلاس کیا، یقیناً ہم شیعہ اس ملک میں محب وطن ہیں، ہم اتحاد پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو۔ ہم نے کبھی کسی ایک شیعہ نے جا کے اعتراض کیا ہے کہ یہاں یہ جلوس نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی کسی ایک شیعہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پر یہ میلاد کی محفل نہیں ہونی چاہیے؟ میلاد کی محفل ہو تو ہم لنگر بنانے والے ہوتے ہیں، میلاد کا جلوس ہو تو ہم سبیلے لگانے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم خود میلاد والے ہیں۔ لیکن جو ہی محرم الحرام آئے گا یہ ذاکر نہیں پڑے گا، یہ خطیب نہیں پڑے گا، اس جگہ مجلس نہیں ہوگی، یہ جلوس نہیں جائے گا، یہاں سے روٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہم اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم غیر ملکی آباد ہیں؟ کیا ہم مہاجرین ہیں؟ کیا ہم وقتی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں؟ کیا ہم وقتی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں؟ کیا ہم مہاجرین ہیں؟ کیا ہم مہاجرین ہیں؟ کیا ہم وقتی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں؟ کیا ہم مہاجرین ہیں؟ کیا ہم وقتی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں؟
तो मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद साहब से, कि जहां आप इतनी जुर्रत के साथ इतने दलेराना फैसले कर रहे हैं कि हम कोई गैर मुल्की ताकत, और यकीनन आपने ये जो आवाज उठाई है, ये हर मुहिब वतन की आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये हर मुसलमान की आवाज है, ये हमारी गैरत अमानी है कि ये सरजमीन हमारी मां है और हम अपनी मां पे कभी किसी गैर का कदम नहीं देख सकते। यकीनन ये आपके फैसले जुर्रतमंदाना और दलेराना है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस जुर्रतमंदाना और दलेराना फैसलों के साथ आप अपने मुल्क के अंदर पैदा होने वाले इन इख्तलाफात की वजह ढूंढें। आप रद्द अमल पे तो एतराज करते हैं, आप अमल पे एतराज क्यों नहीं करते? हमेशा रद्द अमल आता है अमल पे। आप हमसे पूछते हैं कि आपने गाली क्यों दी, आप हमसे पूछते हैं कि आपने ये क्यों कहा। हमसे पूछें कि इस मुल्क में अहले बैत, इस मुल्क में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में कौन कौन सी बकवासात की जा रही है। ये जिस मलाउन ने आवाज उठाई है, ये जिस कमीने की तरफ से ये क्लिप वायरल हुआ है, ये इब्तिसाम इलाई और हशाम अलाई का पालतू है। वो आजाद है, उनसे मशवरे लिए जाते हैं और वो दीन के ठेकेदार हैं। वो कोई भी बात होती है तो वो फौरन वीडियो क्लिप बना देते हैं। वो अहले सुन्नत के खिलाफ भी बनाते हैं, वो अहले तशय्युअ के खिलाफ भी बनाते हैं। लेकिन इस मुल्क में गुलामी का पटा है तो सिर्फ हमारे गले में। मैं गुजारिश करूंगा कौमी सलामती के अदारों से, वजीर आजम पाकिस्तान से, अस्करी क़यादत से, सिविल हुक्मरानों से, कि हम इस मुल्क में वल्लाह बा खुदा अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते यहां फिरकावारियत हो, हम नहीं चाहते यहां दंगा और फसाद हो। हम कभी किसी गैर मुल्की एजेंडे पे इस मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। खुदा लानत करे उसके और क़यामत वाले दिन उसका शुमार अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ हो जो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे इस मुल्क का अमन खराब कर रहा हो। लेकिन आपको उन आवाजों को बंद करना होगा। कभी जनाब सैयदा पे भौंके, कभी हजरत अबू तालिब पे भौंके, कभी हजरत इमाम हसन पे भौंके, कभी करीम करबला पे भौंके, और अब आइमा पे। इस मुल्क में अमन तभी होगा, रियासत मदीना तब बनेगी अगर यहां अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन यह सितम ज़रीफ़ी है कि उस मदीने में भी सैयदों पे जुल्म होता रहा और अब रियासत मदीना में भी आले मोहम्मद पे जुल्म हो। हम मिंबर से हकाइक पढ़ेंगे इज्जत के साथ, हम हकाइक पढ़ेंगे एहतराम के साथ। यह हमारा हक है, यह हमारा राइट है। इसे कोई कानून हमें इस बात से नहीं रोक सकता कि हम एहतराम के साथ अपना अकीदा पढ़ेंगे। हम मौला अली को खलीफा बिला फसल मानते थे, मानते हैं। हम जनाब सैयदा को रसूल की अकलौती बेटी मानते थे, हम मानते हैं। हम आइमा की इस्मत के कायल हैं, हम कायल रहेंगे। हमें अपने इसी अकीदे पे जीना है, हमें अपने इसी अकीदे पे मरना है। सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद।